اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی سنسیئرٹی۔ اسلام میں اخلاص کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ چند اخلاقیات کہ جس کی طرف اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، ان میں ایک اخلاقی مسئلہ اخلاص کا ہے، خلوص کا۔ انسان کو چاہیے اپنے خالق کے ساتھ مخلص رہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب سے پہلے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔ پھر جہاں وہ کام کرتا ہے یا اگر وہ اسکول میں پڑھتا ہے، جو اس کے کلیگز ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اخلاص، مخلص ہونا، یہ پسندیدہ صفت ہے جس کی طرف بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو اخلاص کی کوالٹی اور یہ ہنر ان کی زندگی میں بطور اتم اکمال کی حد تک، کامل ترین حد تک ان کی زندگی میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں، ان کی شیعہ ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، لہٰذا ہمیں بھی یہ اخلاص کی کوالٹی اور اخلاص والی صفت اپنے اندر لے کر آنی چاہیے۔ ویسے تو جب ہم اربعین کی بات کرتے ہیں تو یہ مخصوص ایام ہیں، اور ان ایام میں ہم ذکر کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر، ان ایام میں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اربعین کے ایام میں واقع ہوئے۔ لہذا مسائل جو ہمارے ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ روایات، وہ واقعات بیان ہوں جو خاندان رسالت اور اسیران کربلا کو ان ایام میں پیش آئے، وہ روایات بیان ہوں اور ان کا ذکر کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ الملک کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ملک قرآن مجید کی سورہ ہے اور اس کا عنوان ہے 67۔ اس میں پروردگار عالم اخلاص کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، حکمرانی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو اور موت کو خلق کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جو تمام چیزوں پر قدرت کامل رکھتی ہے۔ تمام چیزیں اس کے پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں، اس کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق کیا ہے زندگی اور موت کو، تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی بعبارت اخری پروردگار عالم ہم سے حسن العمل چاہتا ہے، اچھا عمل، وہ عمل کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ اچھا عمل کون سا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس میں خلوص ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے۔ انسان جو بھی کام کرے، جو بھی عمل انجام دے، چاہے وہ 2 رکعت نماز کیوں نہ ہو، یا کسی کو کوئی مشورہ دینا، یا کسی کا کوئی بھی کام، چھوٹا بڑا جو بھی کام ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، کسی اور مقصد کی خاطر نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے قربتاً الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے
جب فرمایا کہ یہ معلوم ہو کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ کثیر عمل میں اور حسن العمل میں فرق ہے۔ کثیر عمل وہ ہے کہ جو بار بار کرنے سے عمل کثیر ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ سجدے کروں تو میں کثیر و سجدہ ہو جاؤں گا، میں زیادہ رکوع کروں تو میں کثیر و رکوع کہلاؤں گا، میں زیادہ بکا کروں تو میں کثیر و بکا، زیادہ گریہ کرنے والا۔ یہ سب اچھی عادتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، لیکن کثیر العمل وہ عمل ہے کہ جو بار بار کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، مگر حسن عمل میں بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن عمل، اللہم صلی علی محمد۔ حسن العمل میں کوئی عمل بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ عمل مختصر کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر وہ حسن العمل کہلائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ احد کے موقع پہ کیوں حضرت نے یہ فرمایا تھا، ضربت علی یوم الخندق، خندق کے موقع پہ معاف کیجئے گا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وہ ضرب کہ جو ایک ضرب تھی عمر ابن عبدود کے سر پہ جو لگائی تھی امیر المومنین نے، وہ تمام کائنات کی عبادتوں سے افضل، تمام جنوں کی، انسانوں کی عبادت سے افضل۔ میں پوچھوں گا ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ، وہ تو ایک چھوٹا سا عمل تھا، ایک ضرب ہی تو تھی جو امیر المومنین نے عمر ابن عبدود کے سر پہ لگائی تھی، وہ کیسے کائنات کے تمام اعمال سے برتر ہو گئی؟ جواب آئے گا ہاں، وہ اس لیے برتر ہے کیونکہ اس میں اخلاص تھا، اس میں خلوص تھا۔ اس شخص نے تمام مسلمانوں کو للکارا تھا، کون ہے کہ جو میرے ہاتھ سے قتل ہو کر جنت میں جانا چاہے؟ کس طرح بدتمیزی ہے، کتنی جسارت ہے، تمام مسلمانوں کو للکار رہا ہے کہ آؤ، تم تو کہتے ہو کہ اگر ہم شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو ہم جنت میں جائیں گے، آ جاؤ مجھ سے لڑو اور قتل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ جسارت۔ لہذا جب امیر المومنین اس کو جواب دینے کے لیے چلے تو رسول خدا نے مسلمانوں سے پوچھا، اے مسلمانوں یہ بتاؤ یہ کون جا رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو الحسن ہے، کسی نے کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے، کسی نے کہا یہ جبرائیل کے استاد ہیں، کسی نے کہا یہ آپ کے داماد ہیں، یہ بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آج یہ ابو الحسن نہیں ہے، آج یہ میرا داماد نہیں ہے، آج یہ جبرائیل کا استاد نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے، کیونکہ دوسری طرف اس نے تمام اسلام کو، تمام مسلمانوں کو للکارا ہے۔ لہذا یہ جو جواب دینے کے لیے جا رہا ہے یہ کل ایمان ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور ایک ضرب بھی اگر اخلاص کے ساتھ لگ جائے نا، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو وہ ثقلین کی عبادت سے افضل اور برتر ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اخلاص سیکھنا ہے تو وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے سیکھو۔ درود بھیجو محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ ذوات گرامی ہیں کہ جن کے ہر عمل میں اخلاص ہے۔ یہ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے اور ان کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں۔ لہذا جب حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی آپ کو جنت میں جانا اچھا لگتا ہے یا مسجد میں جانا اچھا لگتا ہے؟ اب اگر یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہی جواب دوں گا کہ میری تو تمام عبادتیں، تمام محنتیں وہ جنت میں جانے کے لیے۔ مگر حضرت کا جواب سنیں، آپ نے جواب دیا کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت جنت میں جانے کی۔ پوچھا گیا
یا امیر المومنین وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا، میری مسجد میں جانا، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور جنت میں جانا اس میں میری خوشنودی ہے۔ اور علی وہ ہے کہ جس کو اللہ کی خوشنودی چاہیے، اپنی خوشنودی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ علی آموز اخلاص عمل۔ مولانا روم کا ان شعر کا ایک قصہ ہے۔ مولانا روم نے جو مثنوی لکھی، مثنوی معنوی، اس میں کہتے ہیں کہ اگرچہ مولانا روم کوئی شیعہ آدمی نہیں تھا، یعنی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اہل البیت کا پیروکار ہو، محب تھا۔ اچھا، شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ محب تو بہت ہیں، محب یعنی محبت کرنے والا، شیعہ یعنی مشایعت کرنے والا، پیروی کرنے والا، فالو کرنے والا۔ محب آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے، فلاں شخص بھی محب ہے، علامہ اقبال بھی محب تھے، اہل البیت بھی محب تھے، لیکن شیعہ نہیں تھے۔ شیعہ وہ ہے کہ جو امامت کو مانتا ہو، شیعہ وہ ہے کہ جو چہاردہ معصومین کو معصوم اور عصمت کے درجے پر فائز مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ جو امیر المومنین کو بلا فصل خلیفہ الہی مانتا ہو، اب اسے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ہیں۔ محب تو بہت ہیں، محب یعنی اہل البیت سے محبت کرنے والا۔ کون ظالم، کون کافر کہے گا کہ میں اہل البیت سے محبت نہیں کرتا؟ سب اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن شیعہ ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص امام معصوم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری مدد کیجیے۔ امام نے کہا نہیں، تم تو غریب نہیں ہو، مجھے پتا ہے تمہارے پاس تو بہت بڑی مال و دولت کی فراوانی ہے۔ کہا نہیں فرزند رسول، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور دیکھیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور فاقوں کی نوبت ہے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ، آیا تمہارے پاس ہماری محبت اور ولایت ہے یا نہیں؟ ہماری محبت اور ولایت تمہارے پاس ہے، تمہارے دل میں ہے یا نہیں؟ کہا وہ تو ہے۔ کہا اگر کوئی شخص آ کر تم سے یہ کہے کہ یہ 1,00,000 روپے لے لو، اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ 1,00,000 روپے لے لو اور یہ جو تمہارے پاس معصومین اور اہل البیت کی محبت اور ولایت ہے یہ مجھے دے دو، تو کیا تم 1,00,000 کے بدلے اس کو ہماری محبت اور ولایت دے دو گے؟ کہا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی محبت اور ولایت تو میں کروڑوں میں بھی نہیں دوں کسی کو، 1,00,000 کیا ہے؟ کہا پھر اب اگر ایسی بات ہے تو تم غریب کہاں سے ہو؟ لکھپتی تو ابھی تم ہو گئے، کیونکہ 1,00,000 تمہیں مل رہا ہے، تم نہیں دے رہے۔ کہا آپ نے سچ کہا فرزند رسول، بے شک میرے پاس جو دولت اور مال و ثروت ہے، محمد اور آل محمد کی ولایت اور محبت کے حوالے سے، اس حساب سے تو میں بہت امیر ہوں۔ بس عزیزان گرامی، عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے، اور اگر ہم نے عمل میں اخلاص دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تو امیر المومنین کی زندگی بہترین مثال ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب جنگ احد میں حضرت پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ایسے میں بہت سے لوگوں نے حضرت کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئے، حضرت تنہا رہ گئے، مگر امیر المومنین حضرت کے ساتھ رہے، اور چند اصحاب خاص وہ بھی حضرت کے ساتھ رہے، اور انہوں نے حضرت کو نہیں چھوڑا۔ بعد میں کسی نے پوچھا، یا علی، جب رسول خدا زخمی تھے، آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور باقی لوگ اصحاب
رسول کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے رسول کو کیوں نہیں چھوڑا؟ عزیزان گرامی، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ نے کیوں رسول کو نہیں چھوڑا؟ جو باقی سب نے چھوڑ کے چلے گئے، بھاگے، آپ اسی طرح رہے۔ حضرت نے فرمایا اکفر و بعد ایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ سبحان اللہ۔ رسول خدا کو تنہا چھوڑنا کفر ہے۔ رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جانا یہ کفر ہے۔ اکفر و بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد میں کیسے کافر ہو جاؤں؟ رسول کو تنہا کیوں چھوڑ دوں؟ یہ ہے اخلاص۔ بس ایک آخری مثال دے کے آپ کی زحمات کو تمام کر دوں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ مزید 5 دنوں تک جاری رہے گا۔ آج اس سلسلے میں پہلی مجلس ہے، اور یہ ہماری ہیلی فیکس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے 5 مجالس، مسلسل 5 مجلسیں کسی مناسبت کے حوالے سے منعقد کی ہیں۔ آپ تمام مومنین اور مومنات اس سلسلے میں آپ سب کا شیئر ہے، آپ سب سہیم ہیں اس کار خیر میں، کار نیک میں۔ اگرچہ تبلیغ کا سلسلہ تو ہر جگہ ہے، شروع سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں فرش عزا نہ بچتی ہو، نہ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں مجلس منعقد نہ ہوتی ہو۔ پہاڑوں میں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، دور دراز علاقوں میں، ایسے علاقے کہ جہاں پیدل چلنا مشکل ہے وہاں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ آپ جائیں شمالی علاقہ جات کی طرف دیکھیں، گلگت بلتستان، استور گلتری، لداخ، کارگل، کشمیر، جموں، یہ تمام علاقے پہاڑی علاقے ہیں، اور یہاں الحمدللہ مومنین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں جلوس نکالے جاتے ہیں، یہاں عزاداریاں ہوتی ہیں، یہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور دن بدن ہوتی ہیں۔ لیکن تسلسل کے ساتھ 5 ایام، 5 دن مجلس امام حسین 40 کے حوالے سے، تو آپ سب اس کار خیر میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، اور اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں۔ مجالس کے حوالے سے امام حسین السلام کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ آپ نے ان کو یاد کیا، وہ آپ کو یاد کریں گے۔ جب آپ کو ضرورت ہوگی نا، وہ آئیں گے آپ کے پاس۔ یہ ایسی ذوات نہیں ہیں کہ جو کسی کا قرض اپنے اوپر رکھ لیں اور پھر بھول جائیں۔ نہیں، آپ ایک قدم بڑھائیں گے، یہ آپ کی طرف 100 قدم آئیں گے۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں۔ آپ ان کے نام پہ 1 درہم خرچ کریں گے، 1 دینار خرچ کریں گے، 1 ڈالر خرچ کریں گے، 1 روپے خرچ کریں گے، وہ آپ کو اس کا عوض دیں گے، اور عوض بھی کئی گنا دیں گے۔ لہذا جب جنگ بدر میں، جب سخت سردی کا موسم تھا، جب جنگ بدر لڑی گئی تو اس وقت سخت سردی تھی، اور مسلمانوں کے کیمپ میں پانی ختم ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ کون ہے جو کہ بدر کے کنووں سے جا کے پانی لے کر آئے۔ اب اس سخت سردی میں، اور پھر دوسری طرف دشمن بھی سامنے، تو کسی نے جرت نہیں کی، کسی نے حامی نہیں بھری، مگر ایک مخلص شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ جو ہمیشہ شروع سے، بچپنے سے ہی ایک ہی جملہ، ایک ہی سلوگن، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر کہتے میں ہوں اے اللہ کے رسول، میں جاؤں گا اور مسلمانوں کے لیے پانی لے کر آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ امام گئے، دیکھا وہ بالٹی کے جس سے پانی نکالا جاتا ہے وہ نہیں ہے، اور دشمن نے اس کو کاٹ کے کنویں میں پھینک دیے تاکہ کوئی کنویں کا پانی نہ نکال سکے۔ دوسرا آدمی ہوتا تو واپس آ جاتا، یا رسول اللہ میں گیا تھا مگر وہاں ڈول نہیں تھا، پانی نہیں، بالٹی نہیں تھی، لہذا میں پانی نہیں لا سکا۔ مگر حضرت کا اخلاص دیکھیں کہ آپ کنویں کے اندر اتر گئے اور پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد وہ ظرف بھرے کہ جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے،
پانی کی بالٹیاں بھری اور آپ مسلمانوں کے خیام کی طرف، کیمپ کی طرف آپ نے چلنا شروع کی. آندھی آئی، آپ بیٹھ گئے، انتظار کیا، آندھی ختم ہوئی، پھر پانی کی بالٹیاں اٹھائیں اور مسلمانوں کے کیمپ کی طرف دوسری مرتبہ لہذا تھوڑی تاخیر ہو گئی. جب آپ مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچتے ہیں تو رسول خدا کو تشویش تھی، مسلمانوں کو بھی تشویش تھی کہ علی کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا، ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ تو حضرت نے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کو دیر ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ میں تو جلدی آنا چاہتا تھا لیکن آندھیاں آئیں کئی مرتبہ اور مجھے چلنے میں دشواری ہوئی تو مجھے انتظار کرنا پڑا کہ آندھی ختم ہو تو میں آپ کی طرف آؤں. حضرت مسکرا دیے، فرماتے علی جانتے ہو وہ آندھیاں کیا تھیں، وہ کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ خود فرما دیجئے. فرماتے وہ جو پہلی آندھی آئی تھی وہ حضرت جبرائیل تھے، 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے. آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاص کو دیکھا تو آپ کو سلام کرنے کے لیے نیچے اتر آئے اور آپ کو ایسے محسوس ہوا جیسے آندھی آئی ہو. دوسری مرتبہ حضرت میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ، تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ. یا علی آپ کا اخلاص اتنا ہے کہ آپ کو ایک رات میں 3000 فرشتے سلام کرتے ہیں. نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی آپ کے زحمات کو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کل کی مجلس میں مزید کچھ اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چونکہ ایام 40 ہیں، یہ وہ ایام ہیں جس میں اسارہ اہل البیت کو ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام. لیکن بعد از عاشورہ جو سب سے مشکل وقت آیا نا، جو سب سے مشکل مرحلہ اہل البیت علیہ السلام پر آیا، یہ وہ مرحلہ تھا جب شہداء کو شہید کر کے ان کے مقدس جنازوں کو میدان میں چھوڑ دیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کے جنازوں کو میدان میں اسی طرح بے کفن، بے گور و کفن چھوڑا، بلکہ اعلان ہوا کہ اب ہم ان جنازوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، ان جنازوں کو پامال کریں گے. بی بی فضا نے جب یہ سنا تو خیمے میں آئیں، فرماتی ہیں بی بی زینب غضب ہو گیا، قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے. بی بی نے کہا اما فضا بعد از عاشورہ اب اور کون سی قیامت آئے گی؟ عاشورہ کے بعد ہمارے شہداؤں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ جواب دیتی ہیں بی بی ظالموں نے اعلان کیا ہے کہ اب شہداء کے جنازوں کو پامال کیا جائے گا. بس یہ سننا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ شہداء کے جنازوں کو ترتیب وار رکھ دیا گیا ہے اور 10 گھوڑ سواروں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھوڑے مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف، اور ان جنازوں کو پامال کرنا ہے، ان جنازوں کا مسئلہ کرنا ہے. عزیزان گرامی، ظالموں نے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے. پہلے گھوڑوں کی نال بندیاں کی اور اس میں جو گھوڑے استعمال ہوئے وہ بھی اس نسل کے گھوڑے تھے کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بڑے بھاری برکم گھوڑے. ایک ایک گھوڑے کا جو وزن تھا وہ باقی گھوڑوں کی نسبت زیادہ تھا. ایک ٹاپ کا وزن بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 50 کلو گرام تک
ایک پاؤں کا وزن تھا اس گھوڑے کا. وہ خاص قسم کے گھوڑے تھے جس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جب دشمن کو اذیت دینی ہوتی تھی، زیادہ اذیت دینی ہوتی. بس عزیزان گرامی، ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کی نال بندی کی. 5 گھڑ سوار ایک طرف، 5 گھڑ سوار دوسری طرف، اور مقدس جنازوں کو پامال کیا گیا. پامالی کے بعد ان 10 لوگوں کا سردار عمر سعد کے پاس آ کر کہتا ہے، سردار ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا، مجھے بڑا انعام ملنا چاہیے، میری سفارش کرنا، مجھے سب سے بڑا انعام عبید اللہ بن زیاد سے ملنا چاہیے. عمر سعد ملعون پوچھتا ہے، تو نے کون سا کوئی اتنا بڑا کام کیا کہ جس سے تو بڑے انعام کی توقع کر رہا ہے؟ ظالم کہتا ہے، اے عمر سعد، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو آ کے دیکھ لے، میں نے حسین کے لاشے کو اس طرح پامال کیا ہے. الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن چونکہ میں نے ارباب مکاتب سے سنا ہے لہذا عرض کر رہا ہوں. ظالم کہتا ہے، اے عمر صاحب، تجھے یقین نہیں آتا تو آ کے حسین کی لاش کو دیکھ لے، میں نے اس طرح اس کی لاش کو پامال کیا ہے کہ اگر اس کی ماں سیدہ فاطمہ بھی آ جائے تو حسین کو نہیں پہچان پائے گی. میں نے حسین کی سینے کو اور اس کی پشت کو بالکل یکساں کر دیا ہے. دوسرا جملہ بڑا سخت ہے عزیزان گرامی، چونکہ ارباب مکاتب نے اس کو نقل کیا ہے، لکھا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے لیے بڑا مشکل ہے دوسرا جملہ کہنا، مگر کہتا ہے ظالم، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، عمر صاحب، اگر تو جنازہ نہ دیکھنا چاہے تو آ کے میرے گھوڑوں کی سوموں کو دیکھ لے. ابھی تک میرے گھوڑوں کی سوموں میں حسین کے بدن کا گوشت پھنسا ہوا ہے. اجرکم اللہ، حسین کی لاش پامال ہو گئی، شہداء کربلا کی لاشوں کو پامال کیا گیا. ایک اور روایت بھی سنیں اور اس کے بعد التماس سے دعا. کوفی کے بازار میں سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت. جسم میں اور سر میں فاصلہ آ چکا ہے، مگر حسین اور قرآن کے درمیان فاصلہ نہیں آیا. امام حسین کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایسے میں رسول کے ایک صحابی زید بن ارقم نے سنا امام حسین کے لب کھل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، قرآن کی آواز آ رہی ہے. اور آواز بھی کیسے؟ سورہ کہف کی وہ آیات کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَصْحَابَ كَهْفٍ وَرَقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اصحاب کہف، اصحاب رقیم ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. زید بن ارقم نے سنا، قرآن کی آیات کو سنا، اشارہ کیا سر مبارک کی طرف. کہتے ہیں، یا ابا عبداللہ، آپ کا معجزہ تو ان آیات سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے. آپ کے بدن میں اور آپ کے سر میں جدائی آ گئی ہے، مگر آپ کے اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں آئی. یا ابا عبداللہ، آپ کا قصہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب و غریب ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماتم حسین، یا حسین، یا حسین.